اهدنا الصراط المستقيم۔ اب اس واقعے میں جہاں آپ کی عظمت اور بلندیاں پوشیدہ ہیں وہاں امت کے لیے بڑے اسباب اور بڑے دروس بھی ہیں۔ تو کچھ بھی آپ نے سن لیا کہ اللہ کے دربار میں گئے تو کتنے تحفے آپ نے پیش کیے تھے؟ کتنے جی؟ ماشاءاللہ۔ پہلا تحفہ زبان کی ساری عبادت کس کے لیے؟ دوسرا تحفہ بدن کی ساری باتیں کس کے لیے؟ تیسرا تحفہ کہ مال کی ساری باتیں کس کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملے تین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا سلام، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ امت کو بھی شامل فرما دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ آج کے سبق میں اسی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کہ کچھ لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب ہوتے دیکھا اور آپ نے امت کو بتایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، فلاں مجرم کو یہ سزا ہو رہی ہے، فلاں مجرم کو یہ سزا ہو رہی ہے، فلاں مجرم کو یہ عذاب ہو رہا ہے، تو امت کو چاہیے نا اپنے نبی پر یقین کرے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی زبان پر یقین کریں۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں ابتدا میں کہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ ایمان لانا پیغمبر کی زبان پر یقین کرتے ہوئے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں۔ مثال کے طور پہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے بیان کی، سائنس پہلے ان کی نفی کرتی تھی، اب ان میں سے بعض چیزیں سائنس مان گئی ہے تحقیق کرتے کرتے، بعض شاید ابھی بھی نہیں مانی، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ لیکن ہم نے سائنس والوں کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ اپنی تحقیق پیش کریں گے تب ہم ایمان لائیں گے، ہرگز نہیں۔ ہم نے ایمان لانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر یقین کرتے ہوئے۔ ہم نے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہم نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایمان نہیں لانا۔ اگر ہم تحقیق کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی ذات تو ہمارے عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم نے پیغمبر کی زبان میں یقین کرتے ہوئے ماننا ہے۔ اب اللہ کے نبی جو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو امت کو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ اور پیغمبر نے جہاں بچنے کا حکم دیا ہے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بس کوئی برس ہے میرا آج قصہ بڑا قصہ نہیں، بس ایک واقعہ سن لیا اور یہ بڑے خوش ہو گئے۔ اس میں پہلا درس جو ہے وہ نماز کا ہے۔ پہلا درس کون سا ہے؟ ارشاد فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت کے لوگوں، جب میں اللہ کریم کے یہاں مہمان بن کر معراج کی طرف گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے ایک بندہ، اس کے سرانے کے اوپر ایک بندہ اور کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے پاس ایک بھاری سا پتھر ہے، وہ لیٹے ہوئے بندے کے سر کے اوپر اتنے زور سے مارتا ہے کہ سارا سر کچلا جاتا ہے، سر سارا کچلا گیا اور پتھر لڑکتا ہوا ادھر جا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ پتھر اٹھانے کی طرف گیا اور اس کے واپس آنے کی دیر تک سر پھر جڑ گیا، پھر سر اسی طرح پورا ہو گیا، پھر اس نے اس کے سر پر زور سے اسی طرح پتھر دے مارا، پھر سر کچلا گیا، پھر پتھر ادھر گیا، وہ لینے کے لیے گیا تو واپس آنے تک پھر سر جڑ گیا، وہ جاتا ہے اتنے میں سر جڑتا ہے، وہ پھر پتھر لا کے مارتا ہے، کچل دیتا ہے۔ وہ یہی کچھ ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ،
میرے دائیں بائیں وزیر جبرائیل اور میکائیل تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ نے 2 وزیر دنیا کے اندر دیے ہیں زمین پر, اور 2 وزیر مجھے آسمانوں پر عطا کیے. میں زمین پر چلتا ہوں, میرے دائیں ابو بکر ہوتا ہے اور بائیں میرے عمر ہوتا ہے. جب میں آسمانوں پر چلا میرے دائیں جبرائیل تھے اور میرے بائیں میکائیل تھے. میں نے اپنے دونوں وزیروں سے پوچھا یہ بندہ جو پتھر مار رہا ہے اور جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ اور نے کہا انطلق, آگے چلیے, آگے اور بھی مناظر دیکھنے ہیں. جب آپ کو آخر میں ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں, آخر میں جب مجھے بتایا گیا کہ یہ کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ جو لیٹنے والا شخص تھا یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن عطا کیا تھا. سورۃ الفاتحہ سب کو آتی ہے نا, قرآن عطا کیا تھا. سورہ فاتحہ آتی ہے, سورہ اخلاص آتی ہے. اتنا قرآن کو سارے جانتے ہیں نا کہ نماز پڑھ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا ان کو اللہ نے قرآن عطا کیا تھا, اب چاہیے اس کو یہ تھا یہ اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرتا, نماز کی پابندی کرتا, اللہ کے سامنے کھڑا کر قرآن کی تلاوت کرتا, کبھی قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتا, کبھی رکوع میں جا کے اس کی تسبیحات پڑھتا. لیکن یہ اتنا غافل تھا, سویا رہا, اس کی آنکھ نہیں کھلی. کانوں کے ساتھ اذان کی آوازیں ٹکراتی رہی, اس کی آنکھ نہ کھلی, اور یہ چل کر اللہ کے دربار پہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن سینے کے اندر تو محفوظ تھا لیکن نماز اس نے کوئی نہ پڑھی, سجدہ اس نے نہیں کیا, قیام اس نے نہیں کیا. ساری زندگی غفلت میں گزار دینے والا بے نمازی بندہ یہ وہ لیٹا ہوا ہے اور جو اوپر پتھر مار رہا ہے یہ اللہ کے عذاب کا فرشتہ ہے, اور اس کو یوں ہی سزا ملتی ہے اور ملتی رہے گی قیامت کے دن تک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا, غفلت نہ کرنا نماز میں. میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ آیا ہوں نمازی کا سر کچلا جا رہا تھا. آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو بھی نمازی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں؟ اب بتاؤ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ نہیں سچ فرمایا؟ سارے بولو جی سچ فرمایا. اور ایسا ہی ہوگا بے نمازی کے ساتھ. قرآن بیان کرتے ہیں وَيُكْشَفُ عَنْ سَاكٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات والے رب کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے, انبیاء سارے موجود, صحابہ موجود, اولیاء موجود, عام دیگر مسلمان موجود, ساری کائنات والے جب رب کے دربار میں حاضر ہوں گے. یوم یکشف عن ساق, اللہ کریم اپنی ساق کی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے. حکم ہوگا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, چلو سب سجدہ کرو. دن دیکھے رب کے سجدے کرتے رہتے تھے دنیا کے اندر, آج رب کا جمال سامنے کرو سجدہ اپنے رب کے سامنے. اللہ کریم فرماتے ہیں سارے نبی سجدے میں, سارے ولی سجدے میں, سارے صحابی سجدے میں, سارے مومن سجدے میں, لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کو سجدے کی توفیق نہ ہوگی. ان کی کمر کو تختے اور پھٹے کی طرح بنا دیا جائے گا, جیسے پھٹا مڑ نہیں سکتا ایسے ان کی کمر سجدے کے لیے جھک نہ سکے گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, وہ جناب آنکھوں کو جھکا لیں گے, شرمندگی ان کے چہرے پر چھا جائے گی. یا اللہ ساری کائنات والے تیرے سامنے سجدہ ریز ہے, یہ کون بد نصیب ہے جن کو تو سجدہ نہیں کرنے دیتا, یہ کون بدبخت ہے جو تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. ساری کائنات والے تیرے سامنے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, رب کا نور تجلی سامنے ہے اور سجدہ کو نہیں کرنے دیتا. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بد نصیب ہے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِحُونَ, ان کو دنیا کے اندر سجدے کا حکم دیا گیا تھا. ان ظالموں نے دنیا میں میرا سجدہ نہیں کیا, آج یہ کرنا چاہتے ہیں, میں اللہ کریم کرنے نہیں دیتا. میرے بھائیوں اس وقت سے پہلے آج سجدے کی عادت بناؤ تاکہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں ہم سب.
گھر والوں کو کہو، بچوں کو کہو، بیویوں سے کہو، بہنوں سے کہو، عورتوں کو بتاؤ، اور بچوں کو نہ دنیا کی چیزیں سکھاتے ہو، نہ نماز سکھاؤ، اور بتاؤ اسی کے اندر ہی عزت ہے مومن کی کہ وہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ در بدر پہ جھکنے والا تو ویسے ذلیل ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے نہ جھکے تو پھر کہاں جھکے گا؟ اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا آپ کا آخری وقت ہے، بیماری کی اتنی شدت ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بخار بڑی تیزی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لے کر آؤ، میں وضو کروں تاکہ مسجد میں نماز کے لیے جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، آپ نے آنکھ کھولنے کے بعد پہلا سوال کیا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ کوئی نہیں پڑھی؟ جناب اللہ بل ينتظرونک یا رسول اللہ، کوئی نہیں پڑھی جی، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا وضو کر کے پانی لے کر آؤ، پھر پانی منگوایا، پھر وضو فرمایا، پھر ہمت نہ ہوئی، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر منگوایا پانی، پھر یہی بات پہنچی، جب دیکھا کہ بس کے اندر نہیں ہے، فرمانے لگے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب ابو بکر سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی امت کو درس دے رہے ہیں، اتنی سخت بیماری کے اندر بھی ہوئی تمہارا نبی مسجد کے اندر جانے کے لیے بیدار ہے۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، معمولی بہانوں پر مسجد کی غیر حاضری، مسجد کے آنا چھوڑ دیا، پرواہ ہی کوئی نے اس بات کی۔ اور پھر ایک دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، اٹھ کر چلنے کی ہمت نہ کی، ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے کندھے پر رکھا، اور آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ فرمایا کہ پاؤں اٹھانے کی ہمت کوئی نہ کی، پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے، پھر بھی مسجد کے اندر آئے، امت کو سبق سکھایا مسجد کی حاضری نہ چھوڑنا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی اس حال کے اندر بھی مسجد کی غیر حاضری نہیں برداشت کرتا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری گود کے اندر سر ہے تو جہاں کے سردار کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آخری وقت ہے، اللہم برفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس مجھے بلا لے، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ آخری وقت کے اندر بھی امت کو نماز نماز کی آواز دے کر گئے ہیں، میرا امتی نماز کو نہ چھوڑنا۔ کیوں اتنے شفیق تھے، کیوں اتنا بار بار نماز کا کہہ رہے تھے؟ معراج کی رات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے آئے تھے، بے نمازی کا سر کچلا جا رہا تھا، اور میری امت کے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بے نمازی کے سر کو کچلتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے میرے امتیوں تو کبھی بھول کر بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ آج نیت کریں میرے بھائیوں، انشاءاللہ نماز باقاعدہ مسجد میں آ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ارادہ ہم نے کیا توفیق تو عطا فرما دے۔ مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو دیکھو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن کی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے، اللہ نے غفلت سے محفوظ فرمائے۔ جب ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، انسان کیوں غافل ہے؟ اس لیے شاعر نے کہا نمازی بنو بناؤ نمازی، خود بھی اہتمام کرو، دوسروں کو بھی کہو، گھر والوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، نمازی بنو بناؤ نمازی، نمازوں کو مسجد میں آئے نمازی، نمازی بنو بناؤ نمازی، نمازوں کو مسجد میں آئے نمازی۔ یہ رب کے
لے کر تو مسجد ان کو آباد کرے نمازی، تو پھر کیوں نہ رب کی جنت میں جائے نمازی۔ پکارے گا رضوان جنت کے اندر، رضوان جنت کے دروازے کا نام ہے، پکارے گا رضوان جنت کے اندر، جہاں بھی ہے موجود آئے نمازی۔ مسجد جنت کا ٹکڑا ہے اور مسجد میں رہنے والا وہ ہے کہ جنت کا میں رہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میں نے دیکھا نمازی کا سر کچلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا جو بندہ سویا رہا، مسجد کے اندر آیا سر کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے پھر میں آگے چلا، میں نے اور کیا کچھ دیکھا، میں نے دیکھا ایک اور بندہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندے کے ہاتھ کے اندر ایک چھری نمار چاقو ہے، وہ اس کی یہاں پاچھوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے، چیرتا چیرتا کان تک لے جاتا ہے، آنکھوں کو کاٹتا ہے کان تک لے جاتا ہے، پھر دوسری سائڈ کو رکھنا جاتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہوا لے جاتا ہے، تب ادھر سے چیر لیتا ہے، پہلے والی سائڈ مکمل ہو جاتی ہے، اٹھ کر ادھر آ جاتا ہے، ادھر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، پھر ادھر سے کاٹ کے ادھر جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، کبھی دائیں سائڈ کو چیرتا ہے، کبھی بائیں سائڈ کو چیرتا ہے، ادھر سے چیرا جا رہا ہے، ادھر سے چیرا جا رہا ہے، اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں اس کے اندر، بھاگنے کی ہمت اور سخت نہیں اس کے اندر۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے وزیروں نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ بندہ ہے صبح اٹھتے ہوئے غلط خبریں پھیلانا شروع کر دیتا تھا، دوستوں کے ساتھ بنانے کی باتیں کرتا تھا، اس کی بات سن کر ادھر پہنچاتا، اس کی بات سن کر ادھر پہنچاتا، اس کو اس کے خلاف تیار کرتا، اس کو اس کے خلاف تیار کرتا، جھوٹی خبریں پھیلانا اس کا کام تھا، بد نظری کرنا اس کا کام تھا، آنکھوں کے ساتھ غلط دیکھتا تھا، کانوں کے ساتھ غلط سنتا تھا، زبان کے ساتھ غلط بولتا تھا، یہ سارا اوپر کا نظام اس کا غلط کاموں کے اندر مصروف رہتا تھا۔ آج اس کو سزا دی جا رہی ہے، ہونٹوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے، بانچوں کو بھی چیرا جا رہا ہے، آنکھوں کو بھی چیرا جا رہا ہے، یوں اس کا سارا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت سے فرمایا من یضمننی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو میرا امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، دوسرا شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں میرے امتیوں کبھی بھی غلط خبریں نہ پھیلانا، کبھی بھی دوسروں کو آپس میں نہ لڑانا، کبھی بھی غلط باتیں نہ پھیلانا، کبھی بھی بد نظری نہ کرنا، کبھی بھی جھوٹی افواہیں نہ پھیلانا۔ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں، اس کا چہرہ کاٹا جا رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا، جو بندہ غلط چیزیں پھیلاتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نو مسلم بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں، روز روز آ بھی نہیں سکتا ہوں، گھر میرا بڑا دور ہے، مجھے کوئی اسلام کے موٹے موٹے مسائل بتا دیجیے، خود بھی عمل کروں، دوسروں کو بھی عمل کروانے کی دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، نماز بتائی، روزہ بتایا، حج زکات وغیرہ سارے احکامات بتائے۔ جب وہ بندہ جانے لگا اللہ کے نبی نے آواز دے کر کہا اے سائل ذرا ٹھہر جا، رک گیا۔ آپ نے فرمایا سن، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے سارے دین کی محافظ بن جائے، ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیری نمازوں کی حفاظت کرے، جو تیرے روزے کی حفاظت کرے، جو تیرے صدقے کی حفاظت کرے، جو تیرے نیک اعمال کی حفاظت کرے، ایسی چیز تجھے نہ بتا دو جو تیری ساری حفاظت کرنے والی ہو۔ کہ یا رسول اللہ ایسی چیز تو ضرور بتائیے، ایسا نہ میں جب نماز پڑھوں ادھر ضائع ہو جائے، روزہ رکھوں برباد ہو جائے، ایسی چیز تو ضرور بتائیے، میری طرف دیکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمانے لگے املک علیک لسانک، اپنی اس چیز زبان کو قابو میں رکھ تیرا سارا دین محفوظ رہے گا۔ غلط خبریں پھیلانا چھوڑ دے، گالی دینا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، دوسروں کی بےزتی کرنا چھوڑ دے، زبان کی حفاظت کر، اللہ تیرا سارا دین محفوظ کر لے گا۔ میرے امتیوں زبان کو غلط استعمال نہ کرنا،
میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ زبانیں کٹتی دیکھی ہیں، میں نے جہنم کی کینچیوں کے ساتھ زبان کے ٹکڑے ہوتے دیکھی ہیں، میں نے جہنم کی چھریوں کے ساتھ پاچیں چرتی دیکھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ جب مجھے اللہ نے سیر کرائی تو میں یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، اور دیکھنے کے بعد اپنی امت کو خبر دے رہا ہوں، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہیں تم بھی پکڑ نہ جاؤ اس عذاب کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کہا انطلق، آگے چلے آگے چلے۔ ہم آگے چل پڑے تو آگے میں نے کیا دیکھا، کمثل التنور، تنور کی جگہ جیسے تنور ہوتا ہے روٹی والا، ایسی ایک جگہ ہے بالکل تنور نما ہے، لیکن اوپر سے اس کا منہ بڑا تنگ ہے، نیچے سے بڑا کھلا ہے، اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں، آگ بھڑک رہی ہے اس کے اندر، اور جب وہ آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا ہے اتنی شدت ہے اس کے اندر، اتنا پریشر ہے اس آگ کے شعلے کے اندر، وہ مردوں اور عورتوں کو بھی اٹھا کر اوپر لے آتا ہے بالکل کنارے کے پاس، لیکن اوپر ایک اور کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، اوپر سے پتھر دے مارتا ہے، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں، چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر جو امت کو سناتے ہیں لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، ومن امت بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑی بے حیائی ہے، بڑا برا راستہ ہے، جہنم کے تنور کے اندر تمہیں پہنچا دینے والا کام ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں لوگوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے اتنا حیا دیکھا، اللہ کی قسم تمہاری لڑکی کے اندر اتنا حیا نہیں جتنا ہمارے نبی کے اندر حیا ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دیجئے آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے آنکھوں کو بھی جھکا کر رکھیں، وہ بھی غیر محرم کو نہ دیکھیں، یہ بھی غیر محرم کو نہ دیکھیں، جب دیکھیں گے نہیں تو زنا سے دور ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے وزیروں نے کہا آگے چلیے آگے چلیے، میں آگے چل پڑا اور میں نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑا تالاب ہے اور نہر کی طرح ہے، اس کے اندر خون ہی خون سارا معلوم ہوتا ہے، اور خون کے اندر ایک بندہ وہ کھا رہا ہے، دوسرا بندے کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، اوپر سے پتھر دے مارتا ہے، سیدھا اس کے سر پہ جا لگتا ہے، وہ خون کی ندی کے اندر نیچے چلا جاتا ہے، پھر غوطے کھاتا کھاتا اوپر آتا ہے، پھر اوپر سے پتھر مارتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، یہ مار رہا ہے، اوپر سے مار رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، اور ایمان والو سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو سود کا کاروبار چھوڑ دو، سود کا پیسہ نفع نہیں میرا نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں سود چھوڑتے ہو پھر اللہ اس کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں نے دیکھا سود خور خون کی ندی کے اندر ہوتے کھا رہا تھا، اوپر فرشتے پتھر مار رہے تھے، اس کو اوپر نکلنے نہیں دے رہے تھے، اوپر اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الربا، اللہ کی لعنت ہو سود پر، کھانے والے پر بھی اور کھلانے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی اور گواہی دینے والے پر بھی۔ ایک ایک کا نام لے کر منع فرما، وہ کیوں منع فرما رہے ہیں؟ میرے تیرے فائدے کے لیے منع فرما رہے ہیں، اس لیے منع فرما رہا ہوں میری امت سود کے قریب نہ جانا، یہ نفع نہیں میرا نقصان ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا ہے سود خور کی کیسے پٹائی ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا انطلق انطلق، اور آگے جائیں اور آگے جائیں۔ میں آگے جو گیا تو کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں
بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر آگ گھسی ہوئی ہے، اندر سے ان کو آگ جلا رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا، زانیوں کو بھی اوپر آگ لگی ہوئی تھی، یہ کون بدنصیب ہے جن کے اندر آگ گھس گئی ہے اور اندر سے ان کو جلا رہی ہے، پیٹ کے اندر آگ کے بنے ہوئے سانپ اور بچھو بھی بھاگ رہے ہیں اور آگ بھی لگی ہوئی ہے پیٹ کے اندر سے، اوپر سے بھی جلا رہے ہیں، اندر سے بھی آگ کے شعلے باہر نکل رہے ہیں، اوپر نیچے سے اندر باہر سے ان کو آگ لگی ہوئی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ یہ سمجھے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرا۔ نبی پاک نے فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی یتیم کا مال کھانے والے کی۔ خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن۔ خبردار یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، یتیم کے مال کے قریب جانے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ خبردار اس طرح بھی نہ کرنا، اگر کسی نے یتیم سے مال لے لیا، عمدہ مال لے کر واپس کر کے گھٹیا مال دے دیا، نہ ایسے بھی نہ کرنا۔ جو بندہ بھی یتیم کا مال کھائے گا، قرآن بیان کرتے ہیں فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا، اوپر بھی آگ اور پیٹ کے اندر گھس کے بھی آگ جلائے گی۔ اللہ تو پورا ہو گیا، بات ختم کر دی۔ عرض کر رہا ہوں معراج کا واقعہ یہ صرف قصہ کوئی کے لیے نہیں میرے بھائی، اس کے اندر تو بڑے عبرت بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیے خداوند لوگوں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اگر میرے کو دیکھو انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ اللہ نبی نے یوں اشارہ کیا فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی تو بندہ اور میں محمد جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں آپس میں۔ یتیم کا مال کھانے میں بڑی اتنی سخت اور یتیم کی پرورش کرنے پر بشارت اتنی بڑی، اتنی بڑی خوشخبری۔ اور اس لیے میں آخر میں مسئلہ کو کر دوں، بندہ فوت ہو جائے اور یتیم بچے رہ جائیں، جب تک وہ بچے بالغ نہ ہوں، جب تک وہ عاقل اور بالغ نہ ہوں، ان کا مال امانت ہے اور اس سے صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسمیں اور رواج برادری کی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ آج جناب جمعرات ہے اور آج 40واں اور آج فلاں ختم ہے اور فلاں اور فلاں، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جب تک وہ عاقل اور بالغ نہ ہو جائیں تب تک اللہ کے نام پر صحیح صدقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا اور وَاكْسُوهُمْ، ان کو کھلاتے رہو پلاتے رہو، ابھی وہ بچے ہیں ابھی مال ان کے حوالے نہ کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ سمجھدار ہو جائیں پھر ایک دفعہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اب انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو کریں گے نا، اب خیرات کرنی ہے تو وہ کریں گے نا۔ تم کون ہوتے ہو ٹھیکیدار کہ جناب بچے چھوٹے ہیں ان کا پیسہ ہے اور خود بھی کھاؤ اور پورے علاقے کو کھلاؤ اور پھر جناب کہو کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیے۔ یتیم کا مال کھانا اچھا کام نہیں، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے، میری طرح کے اپنی بات کر رہا ہوں، میری طرح کے اوپر دعا کرانے والے آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب فلانے کا کو پہنچا، یہ کام ثواب کا تھا یا گناہ کا کام تھا؟ یتیم کا مال کھا کے اوپر ثواب کو نہیں رکھی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یتیم کا مال کھانے والوں کے پیٹ کے اندر آگ کو پھنسا ہوا دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ معراج کا واقعہ کا درس ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔